السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم درس قرآن کے نام سے ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کے ایک رکوع کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش اور فکر کریں گے تاکہ کم سے کم اور مختصر سے وقت میں سامعین کرام قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ سن سکے اور قرآن کریم کو اور اس کے مضامین کو مختصراً سمجھنے کی کوشش اور فکر کر سکیں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کوئی سورت مکمل طور پر پوری نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھی اور نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس صورت میں سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن کریم اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ یہ تو سورہ فاتحہ کا مختصر سا تعارف ہوا۔ اب ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائیے۔ یہ تو سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہے۔ اب ہم اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے، قرآن حکیم کا آغاز اور افتتاح اس سورت سے ہوا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ سورت دراصل ایک دعا ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن کا مطالعہ شروع کرنے والوں کو سکھائی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کی ابتدائی 3 آیتوں میں
اس حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ انسان اگر غور کرے تو اس پر یہ بات پوشیدہ نہ رہے گی کہ انسان کے جسم و روح کے قیام و بقا کے سارے لوازمات اور اس کی سارے تقاضوں کا انتظام اگر اللہ تعالیٰ نہ کرتا تو پھر انسان ایک سیکنڈ بھی اس زمین پر سانس نہیں لے سکتا تھا۔ یہ اللہ پاک کا رحم و کرم ہے جس کی وجہ سے انسان اس زمین پر قائم اور باقی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس کا دل اللہ کے احسانات اور اس کی نعمتوں کے اعتراف کے جذبے سے سرشار رہے اور ہر آن اور ہر گھڑی اسی کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے۔ اس کے بعد اس درخواست کا تذکرہ ہے اور وہ طریقہ بتایا گیا ہے جو بندے کو اپنے خدا کے حضور پیش کرنا چاہیے، یعنی اس سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا جس پر چل کر انسان فلاح و سعادت اور کامیابی حاصل کر سکے۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس سورت کا اور قرآن کریم کا تعلق آپس میں دعا اور جواب دعا کا ہے۔ بندے نے اپنے رب سے سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے دعا مانگی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے پورا قرآن کریم رکھ دیا گیا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی تو نے درخواست کی تھی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اپنے بندے کی زبان میں نازل فرمایا ہے کہ یوں اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سورت ہدایت ربانی کا خلاصہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔